أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ألم تر ألم کیا نہیں ترى تم دیکھتے علم ترى کیا تم نہیں دیکھتے انا کہ بے شک اللہ اللہ علم ترى کیا تم نہیں دیکھتے کہ ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی یسبح پاکی بیان کرتی ہے یسبح پاکی بیان کرتی ہے لہو ان کی من ہر وہ مخلوق جو فی السماوات آسمانوں میں ہے والارض اور زمینوں میں علم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض کیا تم نہیں دیکھتے کہ آسمانوں اور زمینوں کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے والطیر اور وہ پرندے بھی صافات جو پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں پرندے پروں کو پھیلائے ہوئے فضاؤں میں اڑتے ہیں وہ بھی اس حالت میں بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں کل سب کے سب قد علم جانتے ہیں صلاتہ اپنی نماز و تسبیحہ اور اپنی تسبیح کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ اور ہر مخلوق کو اپنی اپنی نماز اور اپنی اپنی تسبیح کا علم ہے واللہ اور اللہ تعالی علیم خوب جاننے والے ہیں بما جو یفعلون یہ سب کر رہے ہیں اور یہ سب جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات خوب جاننے والی ہے اس آیت میں کائنات کا ایک عجیب رنگ انسانوں کو دکھایا گیا ہے اور یہ وہ رنگ ہے جو انسانی نظروں سے اور انسانی علم سے اوجھل ہے اور وہ یہ کہ نامعلوم کتنی مخلوقات ہیں پوری کائنات کے اندر ہمیں نہیں معلوم ہمیں تو یہی نہیں معلوم کہ ان کی قسمیں کتنی ہیں ہمیں یہی نہیں معلوم کہ اللہ کی جو مخلوقات ہیں ان کی قسمیں کتنی ہیں پھر ہر قسم کتنی تعداد میں ہے یہ تو ایک الگ بات ہوئی نا مثال کے طور پر چیونٹی ایک قسم ہے پھر دنیا میں چیونٹیوں کی تعداد کتنی ہے یہ الگ چیز ہے انسان ایک قسم ہے اللہ کی مخلوقات میں سے پھر آگے انسانوں کی تعداد کتنی ہے وہ ایک الگ تو مجموعی طور پر جتنی اللہ کی مخلوقات کی اقسام ہیں ہمیں تو ان کا بھی نہیں پتا وما یعلم جنود ربک الا ھو اللہ کی جو مخلوقات ہیں اور اس کے جو لشکر ہیں اس کو وہی جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جتنی مخلوقات ہیں اور ان مخلوقات کی جتنی قسمیں ہیں ہر مخلوق اور ہر قسم وہ اللہ رب العزت کے حضور نماز بھی ادا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی پاکی اور اس کی تسبیح اور اس کی حمد و ثنا بھی بیان کرتی ہے صرف دو مخلوقات ایسی ہیں کہ جو کہیں کہیں گڑبڑ کرتی ہیں ایک انسان ہے وہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ کرتا ہے انکار کر دیتا ہے اور سستی کرتا ہے بہانے بازی کرتا ہے غفلت کا ارتکاب کرتا ہے اور ایک جن ہے یہ دو مخلوقات ان کے علاوہ کائنات میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو غفلت کرتی ہو جو سستی کرتی ہو جو انکار کرتی ہو تو علم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض تم دیکھتے نہیں ہو کہ آسمانوں اور زمینوں کی جتنی مخلوقات ہیں والطیر صافات اور وہ پرندے جو فضاؤں میں اڑ رہے ہیں سب کے سب اللہ کی تسبیح اس کی پاکی بیان کرتے ہیں ہم نے 15ویں پارے میں پڑھا ہے
وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہاں ان کے پاکی کرنے کا انداز کیا ہے تمہیں نہیں پتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چڑیا جو ہیں یہ چوں 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 کرتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے انداز کے اندر اللہ کی تسبیح، ہم کہتے ہیں کہ جو کوے ہیں یہ کائیں کائیں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی تسبیح کا انداز ہی یہی ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ جو کوئل ہے وہ کوکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی تسبیح کا انداز ہی وہی ہو، لیکن ایک چیز واضح ہے، کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح، اس کی پاکی اور اس کے حضور نماز ادا کرتی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سب کے سب کو اپنی نماز کا بھی علم ہے اور جو تسبیح اور پاکی ہے اس کا بھی علم ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور جو کچھ یہ سب کر رہے ہیں اللہ کو علم ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک، بادشاہت، السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمینوں کی، اور آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ ہی ہے، اور زمینوں اور آسمانوں کا بادشاہ اللہ ہی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، المصیر، سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جو حقائق ہے نا، یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو حقائق بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جو قدرت بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کا مقصد انسان کے سامنے اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ اس کا رب کس عظمت کا حامل اور کس عظمت کا مالک ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اللہ کی اس عظمت کا وہ اعتراف بھی کرے اور اس عظمت کے جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرے۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا سبحان ربی العظیم، تو اس کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر بٹھائی جاتی ہے کہ انسان اللہ کی اس عظمت کا احساس کرے اور اس کا اپنی زبان سے اظہار بھی کرے۔ الم ترى، کیا تم نہیں دیکھتے، انا، بے شک، اللہ یزجی، چلاتے ہیں، سحابا، بادلوں کو، اللہ ہیں جو بادلوں کو چلاتے ہیں۔ انسان کیا کہتا ہے، ہوائیں چلاتی ہیں، اللہ کہتے ہیں نہیں۔ چلیں ایک لمحے کے لیے اگر فرض کیا جائے ہوائیں چلاتی ہیں، تو ہواؤں کے اندر یہ صلاحیت کس نے رکھی ہے کہ وہ بادلوں کو چلائیں؟ تو بات وہیں پہ آ جاتی ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، ہر بات لوٹ کر اللہ کی طرف آتی ہے۔ الم ترى، کیا تم نہیں دیکھتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، یزجی، چلاتے ہیں، سحابا، بادلوں کو، ثم، پھر، یؤلف، ان کو جوڑتے ہیں، بینہ، آپس میں، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ دیکھیں نا ٹکڑے ہوتے ہیں نا بادلوں کے، وہ آہستہ 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 قریب آ کے گہرے ہونا شروع ہوتے ہیں۔ ثم، پھر، یجعلہ، اللہ بنا دیتے ہیں ان بادلوں کو، رکامن، گہرے، تہ در تہ، گہرے بنا دیتے ہیں۔ فترا، پھر تم دیکھتے ہو، الودقہ، کہ بارش، یخرجو، نکلتی ہے، من خلالہ، ان بادلوں کے درمیان میں سے، پھر تم دیکھتے ہو کہ ان بادلوں کے درمیان میں سے بارش نکلتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ، اور اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں، من السماء، آسمان سے، من جبال، وہ آسمان جو پہاڑوں کی طرح وہ جو بادل نظر آتے ہیں نا، اصل میں تو یہ جو بارش اتر رہی ہے بادلوں سے اتر رہی ہے، اور جو بادل ہوتے ہیں وہ پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے ہمیں نظر آتے ہیں، تو وہ پہاڑوں جیسے بڑے بڑے جو بادل ہوتے ہیں اللہ ان میں سے اتارتے ہیں، من برد، ٹھنڈ، برد کا لفظی معنی ٹھنڈ ہے، یہاں اس سے مراد اولے ہیں، برف، اولے اللہ اتارتے ہیں۔ فَيُصِيبُ، پھر وہ پہنچاتے ہیں، بِهِ، انہیں، مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ اولے برساتے ہیں۔ وَيَصْرِفُهُ، اور بچا بھی لیتے ہیں، عَمَّن يَشَاءُ، جس سے چاہتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں ہٹا بھی لیتے ہیں، ان سے دور کر دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں اولے برسا بھی دیتے ہیں۔ اور دیکھیں بارش ہو یا اولے ہوں، بارش ہو یا اولے ہوں، اللہ کا نظام دیکھیں کہ یہ آبشار کی طرح
کبھی بھی بارش نہیں برستی، اور برف کے بلاکوں کی طرح کبھی بھی اولے نہیں برستے۔ بارش اتنے اتنے قطرے، اور اولے کبھی چھوٹے کبھی تھوڑے سے بڑے، بہت بڑے بھی ہو جائیں نا تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے ہم نے گھر کے اندر وہ بڑے بڑے برتن رکھے ہوتے ہیں بھر کے، تو اتنے بڑے بڑے پیس اس کے گریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پانی اس طرح گرے تو بھی انسان اور زمین اس کا تحمل نہیں کر سکتے، اور اگر برف اولے اس طرح گریں تب بھی انسان۔ اب دیکھیے نا، برف باری ہوتی ہے تو وہ برف باری بھی کیسے ہوتی ہے؟ برف باری ایسے نہیں ہوتی کہ جیسے اوپر سے کسی نے ملبہ پھینکا ہے نا تو اتنا ملبہ اکٹھا نیچے آ کے گرتا ہے تو برف باری ایسے ہو۔ برف باری بھی ایسے نہیں ہوتی، وہ بھی بہت ہلکی 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 تہیں جمنا شروع ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسانی ضرورت کے مطابق یہ چیزیں اتارتے ہیں، اور اتارتے بھی اس طرح ہیں کہ انسان کو نقصان نہ ہو۔ ایک دفعہ اگر سارا پانی اللہ زمین پر گرائیں بارش کا ایک دفعہ، تو وہ پتہ نہیں کتنا گہرا گڑھا زمین کے اندر بن جائے، اور کتنے شہر اس کے اندر غرق ہو جائیں زمین کے اندر۔ تو وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں آسمان سے، من جبال فیہا من برد، وہ جو پہاڑوں جیسے بادل ہیں ان میں سے اللہ اولے نکالتے ہیں، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر جس جہاں چاہتے ہیں اللہ وہ اتارتے ہیں اور پہنچاتے ہیں، وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بچا بھی لیتے ہیں۔ یکادو، اور قریب ہے کہ سنا برق ہی، چمک، سنا چمک، برق بجلی، اور قریب ہے کہ بجلی کی چمک یذہب بالابصار، انسانی نگاہوں کو اچک لے، انسانی نگاہوں کو اچک لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بے شک وہ بجلی دکھاتے ہیں اور کڑک سنواتے ہیں، لیکن عموماً انسانوں کو اس سے نقصان کم ہی ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ یقلب، بدلتے ہیں اللہ اللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو، دن اور رات کو اللہ ہی بدلتے ہیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لعبرہ، بڑی نشانی ہے، لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے۔ واللہ، اور اللہ ہی ہے، خلق، جس نے پیدا فرمایا، کل دابہ، ہر جاندار، مما، پانی سے، اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا۔ فمنہم، پس ان میں سے، من، کچھ وہ ہیں، یمشی، جو چلتے ہیں، علی بطنہ، اپنے پیٹ کے بل، زمین پر چلنے والی کچھ مخلوق جس کو کہتے ہیں نا رینگنا، کچھ رینگنے والے ہوتے ہیں، یہ وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے جن کو اللہ نے پیدا کیا، مَن یمشی، کچھ وہ ہیں جو چلتے ہیں، علی رجلین، دو پاؤں پر، سب سے بڑی مثال انسان۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، مَن یمشی، کچھ وہ ہیں جو چلتے ہیں، علی اربع، چار پاؤں پہ، چوپائے، چوپائے انہی کو کہتے ہیں نا چار پاؤں والے، چوپائے، چار پائے پاؤں، چار پاؤں والے، کچھ ایسے ہیں جو چار پاؤں پہ چلتے ہیں۔ یخلق، پیدا کرتے ہیں، اللہ ما یشاء، جو چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں اللہ تعالی پیدا فرماتے ہیں۔ دو والے بھی اللہ کی مخلوق اسی نے پیدا کی ہے، چار والے بھی اسی کی مخلوق اسی نے پیدا کی ہے، اور 20 پاؤں والے وہ بھی اسی اللہ کی مخلوق اس نے پیدا کیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، پوری طرح قدرت رکھنے والے ہیں۔ لقد، یقیناً، انزلنا، ہم نے اتاری، آیات مبینات، بڑی واضح آیات، یعنی یہ جتنی آیات، جتنی نشانیاں اللہ نے بیان کی ہیں بڑی واضح، اللہ کی قدرت کی واضح، اور ان میں تفصیل میں جائیں تو پھر انسانی عقل حیران اور دنگ رہ جائے۔ تو یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں۔ واللہ، اور اللہ ہی، یہدی، رہنمائی فرماتے ہیں، من یشاء، جس کی چاہتے ہیں، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اب جو اصل مضمون ہے اب وہ آگے اللہ بیان فرماتے ہیں کہ بھئی ان ساری آیات اور ان ساری نشانیوں اور دلائل کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی عظمت کا اعتراف کرے
اللہ کی قدرت کا اعتراف کرے، اسے رب مانے اور اس کی تعمیل، اس کے احکامات کی تعمیل کرے۔ لیکن وَيَقُولُونَ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وبالرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَأَطَعْنَا اور ہم نے حکم مانا، زبان سے کہتے ہیں ہم نے حکم مانا، ثم پھر یتولا منہ پھیر کر چل پڑتا ہے یا منہ موڑ لیتا ہے، فریقن ایک فریق، منہم ان انسانوں میں سے، ان لوگوں میں سے، من بعد ذلک اس کے بعد، پھر اس کے بعد ایک فریق ایسا ہے جو منہ موڑ لیتا ہے، کہتا ہے میں مانتا ہوں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، میں ان کی اطاعت کرتا ہوں، کہتا ہے زبان سے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے یتولا فریق منہم تو پھر ایک فریق ایسا ہے جو منہ موڑ لیتا ہے، یعنی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، عملاً وہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کے لیے تیار نہیں ہے، ہاں زبانی کلامی وہ دعووں کے لیے تیار ہے۔ وما اولئک ہیں ہی نہیں ہیں یہ بالمؤمنین ایمان والے، ارے یہ لوگ ایمان والے ہیں ہی نہیں، اگر ایمان والے ہوتے تو پھر ایمان کا مظاہرہ کرتے ہیں نا، اور ایمان کا مظاہرہ کیا ہے کہ جب یہ کہا کہ ہم اللہ کو رب مانتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، تو پھر جب حکم دیا جائے تو پھر تسلیم کرو، پھر تو عمل کرو اس کے اوپر، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں جی عمل تو ہم نے نہیں کرنا، ہاں دعویٰ ہم نے ضرور کرنا ہے، نعرہ ہم نے ضرور مارنا ہے۔ تو وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں ان میں سے کچھ آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے، وَأَطَعْنَا اور ہم نے مانا کہتے ہیں، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ پھر اس کے بعد ایک فریق ایسا ہوتا ہے منہ پھیر کر چل پڑتا ہے، وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ یہ لوگ ایمان والے ہیں ہی نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا اور جب ان کو بلایا جاتا ہے إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے، لِيَحْكُمَ تاکہ اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کرے، بَيْنَهُمْ ان کے درمیان، تاکہ اللہ اور اس کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، یا کہ ان کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں ہو۔ جب اس کے لیے انہیں کہا جاتا ہے اور بلایا جاتا ہے، جب یہ میدان رکھا جاتا ہے، یہ موضوع رکھا جاتا ہے کہ بھئی ہم نے اپنے جو معاملات ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں حل کرنے ہیں اور ان کی روشنی میں ان کے فیصلے کرنے ہیں، اذا فریق منہم تو پھر ایک فریق ایسا ہوتا ہے معرضون جو منہ پھیر جاتا ہے، ایک فریق ایسا ہوتا ہے جو منہ موڑ جاتا ہے، جو اس طرف آنے کو تیار نہیں ہوتا۔ وَإِن اور اگر یکن اچھا ان کے بارے میں پچھلی آیت میں کہہ دیا، آخری جملہ یہی تھا وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ یہ جتنے مزید دعوے کریں یہ ایمان والے نہیں ہیں بھائی، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب کہا گیا ہے کہ اب کرو تو پھر اب کرو، پھر دوسری بات ہی کوئی نہیں، جب یہ کہا گیا کرو تو پھر کرو، اب دوسری کہیں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ مختلف مواقع پر یہ بات ہوتی بھی رہتی ہے کہ آج اگر انبیاء علیہم السلام تشریف لے آئیں دنیا میں، آج اگر انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لے آئیں اور یہ وہ انبیاء علیہم السلام ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں کتاب دی، نبوت دی، شریعت دی، اور سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں انسان ان کے امتی بنے اور ان کے احکامات پہ چلے، لیکن آج اگر وہ نبی تشریف لے آئیں اور ان کے پاس اپنی کتاب بھی ہو تو ان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے صرف اور صرف ایک راستہ ہوگا، اور وہ راستہ ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے پاس انبیاء علیہم السلام کو، اس لیے ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ بڑے عجیب ہیں، اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور اے لوگو تم مجھے چھوڑو اور مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑو، لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ تو تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔
بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ تو جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف آؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، لیحکم بینہم، تاکہ تمہارے فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں ہوں، اذا فریق منہم معرضون، تو ایک فریق ایسا ہوتا ہے بھاگ جاتا ہے، منہ موڑ جاتا ہے، وَإِنْ، اور اگر، یکن، ہو، لہم، ان کے لیے، الحق، فیصلہ، وَإِنْ یکن لہم الحق، اور اگر بات ان کی فیور میں آتی ہو، اگر بات ان کے حق میں اور ان کی فیور میں آتی ہو، یا تو پھر آئیں گے، الیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، مذعنین، بڑے فرما بردار بن کر۔ مذعنین اذعان سے ہے، ہاں، بندہ جیسے اس کے نا پورے وجود سے اطاعت اور فرما برداری کے جذبات ٹپک رہے ہوں، ایسا اذعان، مذعنین، اس طرح پھر وہ آئیں گے، اس لیے نہیں کہ اطاعت کرنی ہے، اس لیے، بلکہ اس لیے کہ بات ہماری فیور میں آنے والی ہے۔ افی قلوبہم، کیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے، روگ ہے، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، روگ ہے؟ ام ارتابو، یا ان کو، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اللہ پہ یقین نہیں ہے، اللہ کے رسول پر یقین نہیں ہے۔ ام یخافون، یا ان کو یہ ڈر ہے، ان یحیفا، کہ ظلم کرے گا، اللہ، اللہ، علیہم، ان پر، ورسولہ، اور اللہ کا رسول۔ کیا وجہ ہے، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں کے اندر منافقت ہے، شک ہے، یا ان کو یہ ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا اور ان کا حق مارے گا؟ نہیں، بل اصل بات یہ ہے، اولئک ھم الظالمون، یہ خود ظالم ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ خود ظالم ہے، نہ اللہ کی ذات کسی پر ظلم کرنے والی ہے، نہ اللہ کا رسول کسی کا حق مارنے والا ہے، بلکہ یہ خود ظالم ہے اور یہ اپنی جان پر خود ظلم کر رہا ہے۔